یوسف علیہ السلام دا واقعہ۔ اس کے بعد آپ نے خزانے دا نظام اپنے ہاتھ میں لے تے 7 سال تک کھیتی دا پلان چلائے اور اناج کو سٹے سمیت محفوظ رکھے، حتیٰ کہ قحط اور خشک سالی دا دور شروع ہو گئے۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے دی خریداری واسطے مصر آن شروع ہو گئے۔ آپ نے غلے دی فروخت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں آپ دے بھائی بھی کنان چ مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دے دی پہلی نظر سنان کے دے، مگر آپ دے بھراواں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیتے، ول فرمایا تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ ان کو نال گھننا ہے۔ اگر تسا لوگ آئندہ کو نہ آندا پر تو وہ غلہ کو نہ مل سی۔ بھراواں نے جواب دیتا اساں دے والد کو راضی کرتے کوشش کرے۔ پر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلامے کو آکھے تسا لوگ انہیں دی نقدی کو انہیں دے اناج وچ بوریاں دے اناج وچ سٹ دو، تاکہ اے لوگ جب اپنے گھر پہنچن انہیں نقدیاں کو دیکھ سن تو امید ہے ضرور اے لوگ واپس آ سن۔ چنانچہ جب اے لوگ اپنے والد کو پہنچن تو آکھن لگے ابا ہن کیا ہو سی؟ عزیز مصر نے تو اے آخری تھے جب تک تسا لوگ بنیامین کو نہ آنے سو غلہ کو نہ مل سی، لہذا تسا آسان نال بنیامین کو بھی بھیج دو تاکہ اسا ان دا حصے دا غلہ بھی گھنا۔ تسا اطمینان رکھو اسا لوگ ان کی حفاظت کر سکیں۔ ان بعد جب ان لوگوں نے اپنے بوریاں کو کھولے حیران رہ گئے، ان دے رقماں تے نقدیاں ان دے بورے دوبارہ واپس موجود ہیں۔ یہ دیکھتی برادران یوسف نے بلا اپنے والد کو آخیا ابا جان ایک نے ودیک اچھا سلوک اور کیا چاہیے ہے، دیکھ گنو عزیز مصر نے اسا کو پورا غلہ بھی دیتے اور ساری نقدی بھی اسا کو واپس کر دیتی، لہذا بلا خوف و خطر سارا بھائی بنیامین سارے کٹھے جو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دفعہ یوسف دے معاملے وچ تسا لوگ کو ازما چکا تو تسا لوگ نے کیا کر چھوڑے، اور دوبارہ میں تسا لوگوں تے کیویں بھروسہ کرے سا؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تسا لوگوں دے نال نہ بھیجے سا، لیکن ہاں اگر تسا حلف اٹھاؤ میرے سامنے عہد کرو تو پھر میں کو بھیج سکتا۔ اس سنتے سب بھراواں نے حلف چاہتا عہد کی تو نے، اور آپ نے انہیں لوگوں دے نال بنیامین کو بھیج دیتا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار پہنچن تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند وال بلایا، چپکے ان کے کن میں آخری سوس میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہذا تو سب کی فکر نہ کرو غم نہ کرو، اور آپ نے سب کو اناج دیتا، سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال گیا، سب ٹورن لگے۔ تو آپ نے بنیامین کو اپنے کو روک دیتا، اور برادران یوسف سخت پریشان تھے، اپنے والد کے روبرو عہد کرتے آئے ہیں جو اسے اپنی جان دے تے بنیامین دی حفاظت کر سو۔ اتنا بنیامین انہیں ہاتھ چو کھسی گئے اور گھر بنیوں تو کیویں اتنا ٹھہروں تو کیویں ٹھہروں۔ یہ معاملہ دیکھتے سب کہ بڑا بھائی یہودا آکھن لگا میرے بھراو سوچو تسا لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد پیمان دیتے آئے ہو، اور ایک نے پہلے تو صاحب بھائی یوسف نال کتنی وڈی تقصیر کر چکے ہو، لہذا میں تو جب تک والد صاحب کا حکم نہ دے سن یہ زمین مصر کرنے کوئی نہ ہٹ سا میں تھے بیٹھا، تسا لوگ ونجو گھر والد صاحب کو سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا دے سوا بے سارے بھائی لوٹتے گھر آئیں، اپنے والد کو سارا حال بیان کیتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمائے یوسف دی طرح بنیامین دے معاملے بھی تسا لوگ کوئی ہیلا سازی کی تھی، تو خیر میں صبر کرنا، صبر وہ اچھی چیز ہے، بلا اپنے منہ پھیرتے روون شروع کیتے، اکیوں نہائی افسوس یوسف کو یاد کرتے اتنا رونن شدت غم کے نڈھال ہو گئے، روندے رکھنے اکھی سفید ہو گئے۔ آپ جس زبان یہ یوسف دا نہ سنتے یعقوب علیہ السلام کے نے ان کے بیٹے پوترے پلوترے آکھیا ابا جان تسا ہمیشہ یوسف کو یاد کریں دے راسو حتیٰ کہ تسا قبر پہنچ بیسو یا جان کے ہاتھ دھو بیسو۔ اپنے بیٹے پوترے دی گال سنتے آپ نے فرمایا میں اپنے غم پریشانی دی فریاد اللہ کو کریں دا، اور میں جو کہ جانتا تسا لوگ نہیں جان۔ اے میرے بیٹے تسا ونجو
یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اللہ دی رحمت کو مایوس نہ تھی ونو خدا دی رحمت کے مایوس تھی ونن کافر نہ کرو چنانچہ برادران یوسف المصر تے روانہ تھے وہیں تے عزیز مصر کو آ کے نے عزیز مصر سارے گھر والے کو بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے چند کھوٹے سکے گھنٹے آئے ہیں لہذا تسا بطور خیرات دے کچھ غلہ بھی دو اور اپنے بھائی دی زبان کے گھر دی داستان خیرات دا لفظ سن یوسف علیہ السلام تے رکت تاری تھی گئی اور آپ نے بھراوے نے پوچھے تسا لوگوں کو یاد ہے تسا لوگ نے یوسف دے بھرا بنیامین دے نال کیا کیا سلوک کی تھی اے سنتی بھراوے نے حیران تھی تے پوچھے کیا سچ مجھ تو یوسف ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یوسف اے بنیامین ہمارا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے تو بدلہ فضل احسان فرمائے اے سنتے بھراوے نے نہایت شرمندگی لجاجت دے نال آکھن شروع کیتے یقیناً اصل لوگ بڑے خطا کار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل لوگوں تے منہ فضیلت بخشی بھراوے دی شرمندگی لجاجت تے متاثر تھی تے آپ کا دل بھری جائے آپ نے فرمائے آج تسا لوگوں کوئی ملامت کہنا کرے سا ونجو میں تسا سب کو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ تو کو معاف فرماوے اور تسا لوگ میرا کرتا گھن ونجو اور ابا جان دے چہرے تے کو ساڈو تو مجھے اکھی میں روشنی آوے سی پر تسا سب لوگ گھر والے کو نال گھنتے اور مصر آوے ورنہ بھائی یہودا آکھن لگا اے کرتا میں گھنتے ویسا کیونکہ یوسف دا کرتا خون دے نال میں تو کو گھن گیا جس طرح میں کو وہ کرتا دیتے غمگین کیتا آج یہ کرتا گھنتے اپنے بابے کو والد کو خوش کرے سے چنانچہ یہودا کرتا گھنتے گھر پہنچے اپنے والد کے چہرے تے سٹے تو ان کی اکھی بینائی ول آ گئی ہے دید ول آ گئی پر یعقوب علیہ السلام نے تہجد وقت اپنے سب بیٹے وقت دعا فرمائی یہ دعا مقبول ہوگی چنانچہ آپ تے وحی اتریے آپ دے صاحبزادے خطائیں معاف والمصر تے روانگی دا سامان تھے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سب آل و عیال کو آنند واسطے براوے دے نال دو سواریاں بھیج دیتیاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والے جمع کیتے کل 72 یا 73 آدمی ہیں جنہیں کو نال گھنتے آپ میں سے روانہ ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل اتنی برکت عطا فرمائی جب موسیٰ علیہ السلام دے وقت بنی اسرائیل مصر کے نکتن تو 6 لاکھ نے زیادہ بن دیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ یعقوب علیہ السلام دے مصر ونجن کے صرف 400 سال دا بعد دا زمانہ ہے یعنی 400 سجدہ گزرے جن دے وچ 72-73 آدمی 6 لاکھ آدمی تھی یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال دان مصر کے قریب پہنچن تو یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر بہت سارے مصری سواری کو نال گھنتے آپ کا استقبال کیا کئی سو ریشمی جھنڈے قیمتی پرچم لہران ہوئے قطاریں بدھے ہوئے مصری باشندے جلوس نال روانہ تھے یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا دے ہاتھ ٹیک لائی ہوئے تشریف آنے پر جب انہیں لشکروں سواری دی آپ نے نظر پئی تو آپ نے پوچھے کیا اے فرعون مصر دا لشکر ہے یہودا نے عرض کی تک کون ہے بابا صحیح آپ دا بیٹا یوسف علیہ السلام یوں اپنے لشکر سواری دے نال آپ دے استقبال کیا آپ کو تعجب دیکھتے جبرائیل السلام نے فرمایا اللہ دا نبی در سر اٹھاتے آسمان تو نظر کرو آپ کے سرور شادمانی شرکت واسطے فرشتے بھی موجود ہیں یوں کئی مدت آپ کے غم میں چوبی روتے رہے فرشتن تسبیح گھوڑے دی آواز تبلیں دی آواز دینا عجیب سما پیدا جب باپ بیٹے ہوئے قریب ہو گئے یوسف علیہ السلام نے سلام دا ارادہ کیتے کہ جبرائیل السلام نے آکے ذرا تک توقف کرو صبر کرو اپنے ادھر بزرگوار کو مجھے رکت انگیز سلام دا موقع چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں لفظ نال سلام کیتا السلام علیک یا مذہب الاحزان اے غم دے دور کرنے والا تو کو سلام پیو تے بیٹے نے یاد گرم جوش نال مان کا کیتے اور فرد خوشی ہوئے تمہیں پہنرون وال استقبال یا خیمہ تشریف گھن گھن خوب مزین آرستہ کیتا گیا اتر تھوڑی دیر ٹھہرتے جب شاہی محل جرونق افروز تھین
تو یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے اپنے والد محترم کو تخت شاہی تک ملے ارد گرد آپ نے یاراں بھائی آپ دی والدہ سب بھائی گن سب تے سب بیک وقت یوسف علیہ السلام دے اگو سیدھے بیٹھائے گن اس وقت سیدھا تعظیمی جائز اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کرتے آکھیا اعوذ باللہ من الشیطان یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اے میرا باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے یقیناً یہ کو میرے رب نے سچا کیتے یقیناً میرے تے احسان کیتے میں کو قید کے نکالے اور ساسارے کو وسطی جو گھنتے اشار گھنے ان دے بعد جو شیطان نے میرے بھراویں چ ناچاکی قرار دیا ہے یقیناً میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے یقیناً علم و حکمت والا ہے یعنی میرے یاراں بھائی یاراں ستارے میرا باپ سورج میری والدہ چندر یہ سب میرے کو سیدھا پہ کرن جو آپ دا خواب ہے جو بچپن ڈٹھا جو یاراں ستارے سورج چندر میرے کو سیدھا پہ کرن یہ تاریخی واقعہ محرم دی 10 تاریخ عاشورہ دن مار واقع پذیر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آمین ثم آمین آمین یا اللہ اللہ آمین اللہ یا اللہ